نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں, چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں, بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, پھر انٹرنیٹ پر فلمیں, بےہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟